السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ کو پتہ لگا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو افسوسناک واقعہ جو ہے صدف نعیم کا، عمران خان کے جو لانگ مارچ، آزادی لانگ مارچ میں، اس میں ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا اور اس میں ان کی ہلاکت ہوئی اور بڑا افسوس ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ارشد شریف شہید کے بعد یہ صحافی ایک اور اینکر پرسن تھیں، ان کو اس افسوسناک لمحے سے گزرنا پڑا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی وہاں ہوا اس میں کچھ بہت سارے معاملات تھے، اب کس کی غلطی تھی، کیا تھا، کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے جو صحافیوں کو ایک ہونا چاہیے سہولیات، آیا وہ تھی یا نہیں تھیں، وہ جو بھی اس کے ایس او پیز وغیرہ ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات میں، اب یہ تو دیکھنا بہرحال ان لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ کہ واقعہ بڑا افسوس والا ہے اور دکھ ہے۔ اچھا، اسی بات پر جو ارشد شریف کا ذکر رہا تو میں بتاتا چلوں کہ ارشد شریف کے حوالے سے جو باتیں ہم نے آپ کو کہی تھیں روز اول سے، کہ جب تک آپ حرم اور وقار تک آپ نہیں پہنچیں گے، آپ کے پاس کوئی بند راستے جو ہیں، اس بند گلی سے آپ نہیں نکل سکتے۔ اور ہم نے آپ کو ایک لفظ کہا تھا کہ ایک انجینئرڈ ایکٹ ہے، اور انجینئر ایکٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے اہداف، اس میں ملٹی پرپس اہداف ہوتے ہیں، ملٹی پرپس لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں ایسے واقعات کو یا ایسے ایکٹس کو جو انجینئر ایکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی کسی طرف اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آسانیاں ہوتی ہیں، بڑے اس میں اندر، اس میں جس کو کہتے ہیں نا انجینئرس میں، اس کے اندر وہ ہوتی ہے، گیئر ہوتا ہے کہ آپ ادھر کر لیں ادھر کر لیں، جس طرف چاہے مقدمے کو۔ تو ابھی تک صورتحال جو ہے اسی طرف جا رہی ہے۔ لوگ بہرحال جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میری جو اپنی انویسٹیگیشنز تھی، جب مجھے پتہ لگا تھا، اب تو خیر میں نے بتایا کہ 2 دن سے پہلے تک اب میرا کوئی وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جو اب چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حرم اور وقار جو ہیں وہ خود ہی میزبان تھے، اور انہوں نے یہ بات یہ کہی کہ ان کو سلمان اقبال نے نہیں کسی اور نے کہا تھا۔ چلیے الحمدللہ ایک چیز تو یہاں سے یہ کلیئر ہوئی جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ سلمان اقبال کا اس میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس جاب کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے انسان جب کہہ دیتا ہے بھئی فلاں جگہ جا رہا ہوں تو بتا ہی دیتا آدمی کسی کو کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو بتا دیا ہوگا۔ تو بہرحال اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سلمان اقبال نے نہیں بلکہ کسی اور دوست کی وساطت سے وہ وہاں پر پہنچے تھے، اور لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اچھا، اس میں ایک جو چیز سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ان کے لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون ہے، وہ اب کل سنا، جو آج میں نے سنا ہے، بیان ٹی وی پہ دیکھا ہے، جو خرم اور وقار کا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو دے دیے تھے، ان کے پاس ہیں، مطلب کینین ایجنسی کے پاس، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اب اس انویسٹیگیشن کے اوپر جو ڈیلیگیشن گیا ہے، 2 رکنی یا 3 رکنی وفد، ان کو بتائی جو کہ پاکستان سے ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے دن یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس تمام پلاٹ کے، مطلب جو بھی لوگ ہیں، جو عناصر ہیں، جو آپ سمجھ لیں، وہ جو اس کی بینیفیشری ہے، یا وہ جو لوگ یا وہ جو حکومتیں اس کی بینیفیشری ہیں، اگر اسی حکومت کی انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں اور ان کو یہ بات کہتے ہیں، تو بہرحال میں ان تمام چیزوں پہ مطمئن نہیں ہوں، اور میرا موقف پہلے دن سے تھا وہ یہی ہے کہ یہ ایک انجینئرڈ ایکٹ تھا اور بہت مشکل ہے کہ اس کے حقائق آپ سامنے لا سکیں۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلمان اقبال کی طرف لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس میں عمران خان کی طرف لے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ نظر تو آتے ہیں نا، مطلب ایسی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ کون پھنستا ہے کون نہیں پھنستا، کون نکلتا ہے۔ مزید میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں کے نئے نام آئیں گے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام آئیں گے، کچھ اب وہ ٹیلی فون میں سے ڈیٹا نکلے گا، اس میں بھی کچھ چھپا دیں گے، کچھ کے نام ڈال دیں گے۔ بہرحال کوئی چیز مطلب ایسا ہے کہ اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، مطلب یقینی نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہے نا وہ صحیح جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہاں اگر سامنے نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو خیر آپ کو ہوتا ہے کہ عدالت اور ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان بڑھا ہے، میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج کے، دیکھیے میں نے آپ کو ایک پہلے کہا تھا یہ فوج کے حوالے سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں یہ فالتو باتیں ہیں، شروع سے بھی میں نے کہا، اور میرا یہ ایک موقف رہا ہے کہ فوج کے جو چیف ہوتے ہیں ان کی ریکروٹنگ کا معاملہ ہو یا ان کی
پوسٹنگ کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سول انتظامیہ کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، وزیر اعظم کا استحقاق ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل. میں تو اس چیز سے ٹوٹلی خلاف ہوں. ٹھیک ہے مطلب 2 یا 3 نام فائنل کر لیں، یا ایک جو بھی ہو وہ جا کر بتا دیں، اور وہ خود آدمی بتا دے اپنا ڈپارٹمنٹ، جناب ہم نے اس کو چوز کیا اور یہی سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کرنا ہے تو پھر دوبارہ اگر وزیر اعظم کا استحقاق ہے تو پھر مطلب یہ غلطی ہو جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا استحقاق آپ ہوتا ہے پھر سیاسی ہو جاتا ہے. وزیر اعظم سوچتے ہیں کہ میں فلانی پارٹی کا ہوں، اور پھر وہ ساری چیزیں نکالتے ہیں جو پاکستان میں ہر جگہ سیاست ہے. تو میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جو انہوں نے کہی نا شہباز شریف نے بات، یہ میری بات مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی فوجی آئے، لیکن صرف عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ نہ ریکروٹ یہ نہ کرے. مطلب ایک اہم عہدہ ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہمارے آرمی چیف کی، اگر اس کو چور اور بدعنوان قسم کے لوگ اگر کریں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں آیا، اور یہ جو سمجھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب غلط ہے. اور میرے ذرائع تحقیق کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا تھا. جہاں تک ہے بات چیت کی، تو بات چیت کا میں نے آپ سے کہا کہ بیک چینل میں چل رہی ہے، لیکن وہ صدر کے ساتھ ہے، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا. لیکن جس طرح یہ بیچ میں خبریں دی گئیں، کل کے میرے وی لاگ کے بعد میں سن رہا تھا، بہت سارے سینئر وی لاگس نے بھی کہا کہ کچھ معاملہ 1-2 اخبارات میں بھی چلی، کوئی عمران خان رک گئے تھے اور عمران خان پیچھے مڑ کے گئے اور انہوں نے بات کی. مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہوئی ہے، نہ میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے. یہ ٹھیک ہے لوگ اڑا دیتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ اخبارات ہیں اور وی لاگزر بھی ہیں بہت سارے سب اپنے. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال مسئلہ دیکھیے سارا یہ ہے، جو اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ معاملہ جو ہے نا بگڑتا جا رہا ہے. اب میں جو بات سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے بات، اور جو میری اپنی مطلب ایک انالیسس ہے میرا اس حوالے سے، کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں نا، عالمی قوتیں جو پاکستان کو لے آنا چاہتی ہیں، غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، وہ تقریباً کہیں نہ کہیں اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ بات بڑی پرانی ہے، کہیں ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، ہم بھی کہتے رہے ہیں اور لوگ بھی کہتے رہے ہیں، جو پرو پاکستانی ہیں، جو ان کا پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے، بین الاقوامی جن کے معاملات پر نظر ہے، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت کی اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. اس سے ہم براہ راست، ظاہر سی بات ہے لڑ تو ایک دم لڑنا آسان تو نہیں ہے، ویسے بھی ہماری فوج بڑی بہادر ہے ماشاءاللہ. تو نیوکلیئر طاقت ہونا ہمارے پاس جو ایک چیز ہے، یہ ڈیفنس اللہ نے دیا، وہ اس کی بھی بہت اہمیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں، اور ایک وقت ایسا لائے جائے کہ جو 18-20 کروڑ عوام جو ہے نا، یہ اس کو لا کے آرمی کے سامنے کھڑا کر دے، تاکہ فوج جو ہے نا، فوج اور آرمی کے سامنے جو ہے نا آمنا سامنا ہو جائے. تو انہوں نے کہا پھر اس طرح جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا خود بخود ہی، مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا، گر جائے گا. جو بھی آپ لفظ کہا گیا تھا کہ ایک پاکستان لائک فالن حق، مطلب اس طرح پھر وہ تباہ ہو جائے گا، خاکم بندہن. تو اب صورتحال مجھے وہی نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، سارے معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ نظر آ رہی ہے اور عمران خان ایک طرف نظر آ رہے ہیں، اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نظر ہمیں یہی آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا تھا اور 1-2 جگہ. میں جب اصل میں جب کسی فوراً اس کو بیان دیتا ہوں اخبار کو، یا تو اس کے بعد پھر میں اس کا ایک خلاصہ جو ہے میں ٹویٹ پہ بھی کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھے کہ آیا وہ صرف امریکہ کے جو اسپانسر کردہ لوگ ہیں ان کے مفادات کی بات دیکھیں گے، یا اپنے قوم کے مفادات کی بات دیکھیں گے. کیونکہ معاملات تو بڑے بگڑتے چلے آ رہے ہیں. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن بھائی وہ نیوٹرل ہونا بھی تو درست نہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اتنا بروٹل طریقے سے عوام کے جو خواہشات ہیں ان کو کچلنا چاہ رہے ہیں. عوام جو جا رہی ہے وہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. آپ نے بیان سنے نہیں ہے وزیر داخلہ کے کہ ہم کچل کر دیں گے اور فتنہ ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مطلب عجیب قسم کے بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، جس سے کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مطلب اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں، بروٹل ایکشن لینا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا پھر ظاہر سی بات ہے ہماری ایجنسیز کو بھی سننا چاہیے کہ بھئی یہ آپ اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں اور یہ کیا معاملہ آ رہا ہے. اور حالات اس خراب ہوگا کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان کشیدگی آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اسلام آباد بند کر دیں گے تو ہم آپ کو KPK میں نہیں آنے دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ 18ویں ترمیم کرنے تو کام دکھانا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا اسی ہم کہتے تھے، اسی چینل سے بھی ہم نے کئی دفعہ کہا اور بین الاقوامی سطح پر بھی کہا، پریس میں بھی کہا کہ جو 18ویں ترمیم جو امریکہ نے دی تھی وہ اسی لیے دلوائی تھی تاکہ صوبوں کو اتنا زیادہ خود مختار کر دیں، تاکہ کبھی کوئی ایک ایسا وقت آ جائے کہ اگر حالات خراب ہوں، کوئی صوبے اور اگر وفاق آمنے سامنے ہوں، تو صوبے اپنے آئینی طور پر اتنی بری طریقے سے اکڑ جائیں کہ وفاق کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں. تو آج صورتحال یہی آ گئی سامنے. تو کہہ دیا انہوں نے کہا اسلام آباد بند کریں گے، ہم KPK بند کر دیں گے. انہوں نے کہا آپ ہمیں IG بھیجیں،
وہ پولیس بھیجیں، صوبائی حکومت نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے. مطلب وہ ایک بات علیحدہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن میں جنرلی بات کروں کہ پریکٹس آپ دیکھیں کتنی غلط ہے. نہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وفاق اس طرح کا ہے اور پھر صوبائی حکومتیں اس قسم کا ریئیکشن دیں. اور صوبہ سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں، صوبہ سندھ میں اس وقت جو کچھ ہوتا رہا ہے اور وفاق کے جو معاملات ہوتے رہے، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مقصد جو میرا بتانے کا ہے، آپ کو کہنے کا ہے، وہ یہ کہ صورتحال جو ہے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے تباہی کے. معاشی تباہی تو ہماری ہو رہی ہے، اور جو ہمارے معاملات ہیں سیاسی، اس کی تباہی جو ہے اب قریب ہے. بہت سیاست بھی تم سمجھے تباہی ہو گئی ہے. اب جو ہے نا ہماری بنیادی طور پر جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے نا ایک ریاست کا، اس کی تباہی قریب آ کے، اور یہ تباہی جو ہے نا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. یعنی سیاسی تباہی آپ کی ہوتی ہے، ریپیئر ہو جاتی ہے، معاشی تباہی اور ریپیئر ہو جاتی ہے، لیکن جب خدا ناصر ریاست اگر تباہی کی طرف چلی جائے تو پھر ریاستوں کو سنبھلنے کے اندر یا تو جغرافیہ ہی اللہ معاف کرے تبدیل ہو جاتا ہے ریاست کا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ریاست کو سنبھلتے جو ہے نا سالوں لگ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو میں اپنے تجزیے میں بھی آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ حالات جو ہے نا پاکستان کو بہت زیادہ بحرانی کیفیت کے اندر انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. کس نے کر دیا ہے؟ یہ آپ کی موجودہ امریکہ کی جو اسپانسر شدہ گورنمنٹ ہے. کام کس کا تھا؟ رجیم چینج کس نے کی؟ مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے. یہ ساری صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ ایک طرف کر کے ذرا دوسری طرف آپ دیکھیں تو بھارت ہمارے پڑوس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پاکستان کو اس پورے بحران میں مبتلا کر کے، قطع نظر کے ابھی جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عمران کی وہ حمایت کر رہے ہیں بھارتی میڈیا، وہ ایک چھوڑ دیں، وہ تک آپ کو تو سیاست ہے. بھارت کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو. چاہے یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی آپ کسی اقلیت کے بھی پرائم منسٹر کو صدر اور پرائم منسٹر بنائیں تو بھی ہمارا دوست نہیں ہوگا، وہ ایک چیز ہی علیحدہ ہے. معاف کیجیے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں مطلب ہمیں ادھر پھنسا دیا، اور دوسری جانب بھارت جو ہے نا پورے بڑے طریقے سے جنگی تیاریاں کر رہا ہے. بھارت اپنے میزائلز کو اپ گریڈ کر رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نیوی ہے، پاکستان کی نیوی کا حال آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن اس کے بنسبت بھارت اپنی نیوی کو بے انتہا مضبوط کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو کوارڈ کی جو آپ کو ہوتا ہے کہ جو الائنس ہے بھارت کا، اس کوارڈ الائنس سے جو کچھ بھی اس کو وہاں سے وہ ایک مل رہی ہے نا، کیا کہتے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ یا جو کوئی بھی ڈیفنس کے حوالے سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ سب کوارڈ کے حوالے سے ہے، لیکن مجھے اندرونی طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کوارڈ کی آڑ کے اندر ساری جتنی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ اس طرف سے ہو رہی ہیں. وہ کوارڈ میں انہوں نے کسی نہیں لڑنا وڑنا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ چین کا خوف دکھا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ کہیں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کشمیر کی سرحدوں پہ نظر رکھیں. تو یہ حالات جو ہیں، تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں، یہ بڑی غلط علامات ہیں جو میں انڈیا سے دیکھ رہا ہوں. اور کشمیر کے بارڈر پہ جو کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کچھ میں موومنٹ دیکھ رہا ہوں یا جو کچھ معاملات میں دیکھ رہا ہوں، یہ اچھی علامت نہیں ہے. تو جب ہمیں نظر آ رہا ہے تو کیا اداروں کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر اداروں کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ پھر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ایسی گورنمنٹ کی جس کو کہ مغرب نے بھیجا ہے، تو پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے پاس تو پھر اب مزید اب یہ تو نہیں کہ میں الفاظ ہی کہہ کر مطلب اپنے آپ کو کسی پکڑ کے اندر دوں. لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ایک مطلب اسے کہتے ہیں کہ نابینا انسان کو بھی نظر آ رہا ہے جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھارت کی تیاریاں دیکھ رہا ہوں میں، اور بھارت کے آگے پلان دیکھ رہا ہوں، بھارت کے وزیروں کے بیانات دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بدلے ہم اپنے جو ہمارے جو ایجنسیز کے جو چیف ہیں ان کے پریس کانفرنس میں ادھر ادھر جو میں بیانات دیکھ رہا ہوں وہ کس کے خلاف ہیں؟ بنیادی طور پر تو بھارت کے خلاف جانا چاہیے تھے، لیکن وہ سب عمران کے خلاف آ رہے ہیں. جو کچھ معاملات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں قوم کے خلاف نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل تشویش ہیں. ان کو غور کرنا ہوگا. اگر آپ نے غور نہیں کیا تو کام خراب ہوگا. لیکن پس پردہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے، اور کل میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اب یہ کہا گیا، ایک پیغام بھیجا گیا تھا کہ بھئی آپ ان کو حکومت کو کیا آپ اس معاملات کو درست کر لیں، ورنہ ہم سب کو لپیٹ کے نظام لپیٹ دیں گے. یعنی دوسرے الفاظ مارشل اللہ کا خطرہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جی نا وہ مارشل اللہ اگر لگ جائے گا تو جمہوریت. میں کہ آپ سے 10 دفعہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ملک کا حال ہے کہ جہاں پہ لوگ مرنے لگے، جہاں پہ لوگوں کی جان کی کوئی وہ نہ ہو، دن دہاڑے جہاں پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہو، اور جہاں پہ لوگوں کو سر عام گولیاں ماری جا رہی ہوں، جہاں عدالت کے کٹہرے کے اندر گواہ آنے سے ڈرتے ہوں، وہاں اگر ایسی جمہوریت میں اگر یہ حالات ہو تو اس جمہوریت کو لپیٹ دینا چاہیے. وہ جمہوریت ہمارے کام کی نہیں ہے. آ جائے ماشاء اللہ ایک دفعہ جائے صفائی کر دیں، آپ سب کی کر دیں صفائی، کوئی بات نہیں. لیکن ایسی جمہوریت سے جس میں کہ انسان کو اور عوام کو نہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ملے اور نہ عزت بچا کے روڈ پہ وہ چل سکتا ہو،
ایسی پھر جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے. لپیٹ لوگ ایسے خواہ تجزیہ نگار بیٹھ کے ڈراتے رہتے ہیں جمہوریت چلی جائے جمہوریت چلی جائے, ٹھیک ہے, کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھی اچھا آدمی ہے. تو خیر بہرحال یہ ایک بات تھی. ہمارے حالات جو ہیں ہمیں دیکھنا پڑیں گے, حالات جو ہیں پاکستان کے جو ہیں بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں, اور دنیا کی نظریں جو ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا کی نظریں تو لگی ہوئی ہیں ادھر اس وقت روس اور یوکرائن کی طرف اور چائنا کی طرف لگا دی ہیں, کچھ معاملات ادھر بھی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا کی توجہ ادھر لگا کر ادھر اس طرف انگیج کر کے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ گڑبڑ کر دیں. مجھے اس بات کا بڑا اندیشہ ہے, اور جو کچھ چیز میں سن رہا ہوں, اور ادھر یورپ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاملات ادھر خراب ہو رہے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا, اور یہ بات اب کنفرم ہوتی جا رہی ہے کہ روس نے جو کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے یہ کوئی ڈرٹی بم استعمال کر سکتے ہیں, تو بالکل حالات ایسے ہی ہیں. کیونکہ مجھے آج صبح بتایا گیا تو زیپوروشیا پاور پلانٹ جو ہے اس کی کچھ مجھے معلومات ابھی ملی تھی کہ اس کے قریب بالکل جو ہے نا وہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. اور زیپوروشیا پاور پلانٹ میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ 6 جو ہے نا ایٹمی ری ایکٹر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اگر وہاں کوئی کر دیا کسی نے تو آپ سمجھیں کہ یہ یورپ تک کا نا آدھے یورپ کا ستیہ ہو جانا ہے. اور یہ کام امریکہ نے کر دینا ہے, یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. امریکہ نے یہ کام کروا دینا ہے, فالس فلیگ کر دینا ہے. روس بار بار کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. IAEA کے بھی بیانات آ رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے بھی بیانات آ رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ زیپوروشیا پاور پلانٹ کے اوپر UN اپنی کسی کو دستے کو ڈپلائمنٹ کر دے یا اس علاقے کے اندر کوئی جنگ بندی کے لیے. کچھ نہیں ہو رہا, صرف لفظی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اور جو ڈرٹی بم کی بات ہو رہی ہے, آپ یقین کریں ڈرٹی بم وہ یہی ہوگا, زیپوروشیا کے اوپر کوئی فاصلہ یہ کر دیں گے. اور کیونکہ آدھے سے زیادہ یوکرین تو اس وقت اندھیرے گھپ میں ہے, تو نتیجہ کا ہوگا کہ یہ بہرحال یہ یورپ بھی اندھیرے میں چلا جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پاور پلانٹ ہے. اور ایک اور جو ناروے کی جو آتی ہے گیس پائپ لائن جو انگلینڈ کو جاتی ہے, اس کے اندر بھی میں آپ کو پہلے سے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس کو بھی مجھے میرے جو ہے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی خطرہ ہے. کیونکہ اب روس کو علیحدہ کر دیا ہے, روس بالکل دیوار سے انہوں نے لگا دیا. اب جو ہے نا روس انتظار کر رہا ہے سردیوں کا. اکتوبر آ چکا ہے, اب نومبر غالباً کل سے نومبر شروع ہو جائے گا, اور نومبر کی 10 تاریخ کے بعد سے یہاں تیز سردیاں شروع ہو جائیں گی. تو روس کی کوشش یہ ہے کہ نومبر اور دسمبر کے اندر ان کو ویسی سردیوں میں مار دیا جائے. اور اگر مڈ آف دی نومبر کے اندر اگر وہ جو گیس کی پائپ لائن آ رہی ہے ناروے سے, جس کو کہ تھوڑی بہت گیس مل رہی ہے انگلینڈ کو اور برٹن کو اور UK کو, اگر وہ اگر ہٹ ہو جاتی ہے یا اس کے اندر اگر کوئی شگاف پڑ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر یورپ کے اندر موت آنا چاہیے. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر وہ جب یورپ کی ادھر حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر ہم کس کے لیے کس کا ہم سوچیں گے, کہاں ہماری ایکسپورٹ ہوگی. ہم جو ڈرتے رہتے ہیں کہ یورپ ہمارا بند کر دے گا, ناطقہ بند کر دے گا, امریکہ ناطقہ بند کر دے گا, فلانا بند کر دے گا, تو وہ پھر یہ تو جب اب خود مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت تک تو ہم ہمارا گلا جو ہے نا پورا پھنس چکا ہوگا. تو ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ صرف ریاستیں اس چیز پہ نہیں چلتی کہ ہم نے وہاں چیزیں بھیج دینی اور وہاں سے چیزیں منگوا لینی ہے. آپ نے خود انحصاری کے اوپر چلنا چاہیے, ریاستوں کو خود انحصاری بھی کرنا چاہیے. ساری زندگی ہم امریکہ یا یورپ کی اگر اس کے اوپر چلیں گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ سارے معاملات تھے. اب دیکھنا ہوگا آپ کو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل جو بھی حالات ہوتے ہیں اس پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.